الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں۔ زبان سے کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، استطاعت اور طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے تیسرا اہم ترین رکن ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہرگز غفلت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کا مطالبہ جو فرماتے ہیں، اللہ اکبر، مال دیا بھی اللہ نے ہے، فوراً نہیں مانگا، اور آپ کا پورا سال پڑا ہوا ہے تو پھر مطالبہ کیا ہے، پھر سارا آدھا چوتھا حصہ نہیں مانگا، 40واں حصہ، 100 میں سے 2.5 روپے، پھر جو لیا ہے اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس دینے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اللہ کی شفق، اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل تو دیکھیں۔ زکوٰۃ کو بوجھ نہ سمجھیں، بس زکوٰۃ ادا کرنی ہے، دل نہ مانے تب بھی کرنی ہے، شیطان 1000 بار بہکائے تب بھی کرنی ہے، لیکن زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں غفلت ہو یہ بھی جرم ہے، اور کہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت شریعت کے مطابق ادا نہ کی تو بھی نقصان اور خسارہ ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھیں کہ زکوٰۃ کس مال پر ہے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ سونا یا چاندی، نقدی پیسے، مال تجارت، یہ بنیاد ہے اس دور میں جو عام طور پر لوگوں کے سامنے چیزیں پیش آ رہی ہیں۔ سونا 7.5 تولہ ہونا چاہیے، جس کی مقدار 87.5 گرام۔ چاندی 52.5 تولہ، 612.36 گرام۔ یا تو اتنا سونا یا چاندی ہو، یا ان میں سے کسی ایک کے برابر پیسے ہوں، یا ان میں سے کسی ایک کے برابر مال تجارت ہو، یا کچھ چاندی ہے، کچھ سونا ہے، کچھ پیسے ہیں، کچھ مال تجارت ہے، یا کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقدی مال ہے، یا کچھ نقدی مال ہے، کچھ مال تجارت ہے، یعنی سب کا تھوڑا تھوڑا ہے، 3 کا تھوڑا تھوڑا ہے، 2 کا تھوڑا تھوڑا ہے، یا صرف 1 ہے، اور 52.5 تولہ چاندی کے پیسوں کے برابر ہو جائے تو یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ ایک بات۔ نمبر 2، اس مال پر پورا سال گزرے کا معنی یعنی اتنا مال پورا سال آپ کی ملکیت میں رہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس 10 لاکھ ہے تو پورا 10 لاکھ ہمارے پاس رہے، یہ معنی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جس دن اتنے پیسے آپ کے پاس آگے جن کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کے پیسوں کے برابر ہے، وہ تاریخ نوٹ کر لیں چاند کے حساب سے، محرم، صفر، یہ چاند کے حساب سے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، چاند کے حساب سے وہ ذرا تاریخ رکھ لیں۔ آئندہ سال پر جو وہی تاریخ ہے اس دن دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں۔ مثلا ایک بندے کے پاس پیسے ہیں، 2 رمضان کو آئے ہیں 1 لاکھ، اب 2 رمضان، آئندہ سال کا 2 رمضان دیکھیں، اب دیکھیں کہ اس کے پاس پیسے کتنے ہیں، 3 لاکھ ہیں تو زکوٰۃ 3 لاکھ پر ہوگی۔ اس پر 50,000 ہیں، زکوٰۃ 50,000 پر ہوگی۔ درمیان میں کتنے زیادہ ہوئے کتنے کم ہوئے اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اپنی آسانی کے لیے کوئی ایک تاریخ متعین کر لے۔ بس اوقات بندے کو یاد نہیں ہوتا کس تاریخ کو میرے پاس اتنے پیسے آئے ہیں، تو چاند کے حساب سے کوئی ایک تاریخ ذہن میں رکھ لیں۔ عام طور پر لوگ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کہ اس میں اجر زیادہ ملتا ہے، کوئی حرج نہیں، رمضان کی تاریخ متعین کر لیں، لیکن یہ بھی ذہن نشین فرما لیں بس اوقات ہم نے رمضان کی تاریخ رکھی ہے اور کوئی ایمرجنسی مستحق ایسا آ گیا ہے جو رمضان سے پہلے ہے یا بعد میں ہے تو اس کو ادا کریں، اس کی انتظار نہ کریں رمضان آئے گا تو اجر زیادہ ملے گا۔
ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا یہ رمضان کے اجر سے بھی زیادہ ہے، اس کا ذرا خیال فرما لیں۔ بہرحال نمبر 1 نصاب پورا ہو، نمبر 2 سال گزرے، نمبر 3 جس پر زکوٰۃ فرض ہے مسلمان ہو، کافر پر زکوٰۃ نہیں۔ نمبر 2 عقل مند ہو، بیوقوف پر نہیں ہے۔ نمبر 3 بالغ ہو، نابالغ کے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور باقی میں نے بتا دی کہ صاحب نصاب بھی ہو اور مال بھی ہو۔ تو یہ 5 شرطیں موجود ہوں تو بندے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ سونا اور چاندی کے لیے ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، سونا اور چاندی کسی بھی شکل میں ہو، ڈلی ہے، سکہ ہے، عورت کے استعمال کا زیور ہے، بیٹی کو نکاح کے لیے دینے کے لیے گھر میں رکھا ہوا ہے، ماں اپنی بیٹی کو زیور دے کر بھیجتی ہے وہ ہے، کسی بھی شکل میں سونا اور چاندی موجود ہو تو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ یہ ذہن بالکل نکال دیں کہ زکوٰۃ تو اس پر نہیں ہے جو استعمال کا ہے، استعمال کے پر بھی ہے، استعمال کے سونے پر بھی ہے۔ جو عورت نے کنگن پہنے ہیں، عورت نے انگوٹھی پہنی ہے، عورت نے گلے میں کوئی ہار یا کچھ بھی چیز ڈالی ہے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کو بطور خاص یہ بات سمجھنا ضروری ہے۔ اگر اس میں سے زکوٰۃ ادا نہ کی، یہ جہنم کا ایندھن ہے، جہنم کا ایندھن ہے۔ ہماری کئی بہنیں کہتی ہیں میں کیسے ادا کروں، میرے پاس وہ پیسے نہیں ہیں، تو زیور بیچ دو، مت رکھو اپنے پاس۔ جب آپ نے پہنا ہے تو زکوٰۃ دینی ہے۔ آخرت کا معاملہ سخت ہے، دنیا کا معاملہ بہت نرم ہے۔ زیور نہ پہنا تو کیا ہوگا، سونا نہ پہنا تو کیا ہوگا، کچھ نکال دیا تو کیا ہوگا۔ بہرحال زیور پہننے کا شوق پورا کرنا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ میں تو ایک بات ویسے اپنی ماں بہنوں بیٹی کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، دیکھیں دنیا میں لوگ حرام شوق پورے کریں تو پیسے لگتے ہیں، حلال شوق پورے تب بھی پیسے لگتے ہیں۔ تو جب تم نے زیور کا شوق پورا کرنا ہے تو اس پر خرچ کرنے میں کیا حرج ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اپنا شوق بھی پورا کرو، جو حق ہے شریعت کا اس کو ادا بھی کرو۔ بہرحال زکوٰۃ کی ادائیگی کا بہت زیادہ اہتمام فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔